یہ جو HPV ویکسین ہے نا، یہ بالکل اپنے بچیوں کو نہ لگوائیں، کیونکہ آپ کی بچیاں مستقبل میں جا کر بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس دوائی یہ جو HPV ویکسین ہے اس کو مینوفیکچر کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ ہیں انگریز چاہتے نہیں ہیں مسلمانوں کی نسل آگے بڑھے۔ آج کل اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ عام ہے، ہر جاہل اٹھ کے بیٹھتا ہے اور ویڈیو بنا دیتا ہے اس پہ، اور اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ یا کسی بحث پہ، ریسرچ آرٹیکل پہ، ان چیزوں پہ نہیں ہوتا نا، اس کا فوکس صرف اس چیز پہ وہ کرتا ہے کہ انگریز بنا رہے ہیں اس لیے یہ ہارمفل ہے، کیونکہ انگریز نہیں چاہتے کہ یہ جو قیمتی نسل ہے نا یہ آگے بڑھے، تو اس لیے وہ اس کے جو نظام تولید ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جو دوسرے ادویات ہیں، باقی جو میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، بخار کی صورت میں یا پھر کسی بھی بڑی بیماری کی صورت میں جب ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، تو کیا وہ جو ادویات ہیں وہ آپ لوگوں کے خالہ یا پھپھو کے کمپنی سے بن کر آ رہی ہیں؟ کیا وہ دوائیاں انگریزوں کے مینوفیکچر نہیں ہیں؟ وہ فارمولے کیا انگریزوں کے مینوفیکچر نہیں ہیں؟ جب انگریز اگر چاہتے ہیں ان کی نسل آگے نہ بڑھے تو وہ صرف اس ویکسین میں کیوں میڈیسن ڈالیں گے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، پیناڈول استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان میں کیوں نہیں ڈالتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا کوئی اس قسم کا مقصد ہے تو وہ پھر ان میں ڈال دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا عقل سے آ رہی ہیں، یہ لوگ خود کچھ کرنے کی صورت میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں اب تک جو ہے نا جو سب سے لیٹسٹ میڈیسن ہے نا، جو پاکستانیوں کی ایجاد ہے، جو اس قوم کی ایجاد ہے، وہ ہے سانڈے کا تیل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سانڈے کے تیل کو ہر بیماری کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی پھر پاکستانی قوم بنا رہی ہے، اس کو بھی کوئی نہیں پتہ کہ وہ بھی خالص ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک خامخواہ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس ویکسین کے خلاف۔ یہ ویکسین پاکستان میں کوئی پہلی بار انٹروڈیوس نہیں ہو رہا۔ پہلے دیکھیں جو یورپ ہے نا اس کی ایک عادت ہے، وہ جو چیزیں ایجاد کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو خود استعمال کرتے ہیں، اپنے پاپولیشن جو ہے نا اس کو ویکسینیٹڈ کرتے ہیں، اس کو اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹڈ کرنے کے بعد پھر وہ چیزوں کو باہر بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ہماری پاپولیشن جو ہے نا، ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ محفوظ ہیں، ان میں یہ بیماری نہیں ہے۔ اب ان کو خطرہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا وہ اس کو لے کر آئیں گے، اس بیماری کو، تو اس لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر بھی اس کو ویکسین کریں تاکہ وہ لوگ جب یہاں پہ آئیں تو وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ آ کر اس قسم کی بیماریاں نہ پھیلائیں۔ اگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، جب پولیو پوری دنیا میں جو ہے نا جب لوگوں کو امیونائز کر دیا گیا تو پاکستان ابھی تک بھی پولیو میں پھنسا ہوا ہے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ جب بھی باہر کسی نے بیرون ملک سفر کرنا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 2 قطرے پی کے جائے۔ اب وہ لوگ، وہی لوگ جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے دیتے تھے، وہی لوگ لائن میں لگ کر باہر جانے کے لیے اپنے بچوں کو قطرے بھی پلوا رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی بنا رہے ہیں۔ یہی کچھ ہوا تھا کرونا ویکسین کے ساتھ، اب یہی کچھ ہو رہا ہے اس ویکسین کے ساتھ۔ اب ایک وقت آئے گا جب لوگ کمپلسری کر دیں گے کہ آپ جو ہے نا یہ ویکسین لگوائے بغیر کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یقین کرو یہی لوگ لائنوں میں لگ کر پیسے بھر کر ویکسین لگوائیں گے، مگر کیونکہ ان کو اس وقت یہ فری میں ویکسین دے رہے ہیں نا، تو اس لیے فری میں ان کو اگر کوئی کچھ دے گا تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے یار یہ لوگ ہمیں کیوں فری میں دے رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے آپ کو فری میں دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں، آپ لوگ یہاں سے وہاں پر جا کر وہی بیماریاں پھیلاؤ گے جس سے وہ اپنے اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو وہ پہلے سیو کر چکے ہیں، اس کو وہ ویکسین کر چکے ہیں۔ تھینک یو۔